بنام خدائے رحمان رحیم، پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، نوح یقیناً بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے اور ضرور بڑی طغیانی دکھاؤ گے۔ پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کیا، پھر وہ گھر گھر گھس گئے اور یہ پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ پھر دوسری بار ہم نے تمہیں ان پر غالب کر دیا اور اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو بھی اپنے حق میں کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو مسلط کیا وہ تمہارے چہرے بدنما کر دیں اور مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح اس میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اسے بالکل تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے شرارت دہرائی تو ہم بھی اسی روش کو دہرائیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز سے شر مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار کرو اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا، اور آپ کا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر آگاہی رکھنے، نگاہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص عجلت پسند ہے تو ہم جسے جو چاہیں اس دنیا میں اسے جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا ہے جس میں وہ مذموم اور راندہ درگاہ ہو کر بھسم ہو جائے گا۔ اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی صحیح درکار ہے وہ اتنی صحیح کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی صحیح مقبول ہوگی۔ ہم دنیا میں ان کی بھی اور ان کی بھی آپ کے پروردگار کے عطیے سے مدد کرتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا،
ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا، اور مہر محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور دعا کرو، پروردگارا ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر تمہارا پروردگار زیادہ باخبر ہے۔ اگر تم صالح ہوئے تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو، اور مساکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر آپ اپنے پروردگار کی رحمت کی تلاش میں، جس کی آپ کو امید بھی ہو، ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکیں تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں، اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ آپ ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، پس اسے بھی قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یقیناً نصرت اسی کی ہوگی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جس میں بہتری ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو، بھلائی اسی میں ہے اور انجام بھی اسی کا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان سب کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ ملامت کا نشانہ اور راندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اے مشرکین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بتحقیق تم لوگ بہت بڑی گستاخی کی بات کرتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، مگر وہ مزید دور جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مالک عرش تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے۔ پاکیزہ اور بالا تر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً نہایت بردبار معاف کرنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک نامرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں سنگینی کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ
پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ لیں ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کس طرح کی مثالیں بنائی ہوئی ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے تم خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، پھر بھی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پس وہ پوچھیں گے ہمیں دوبارہ کون واپس لائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پس وہ آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی ثنا کرتے ہوئے تعمیل کرو گے، اور اس وقت تمہارا یہ گمان ہوگا کہ تم دنیا میں تھوڑی دیر رہ چکے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کرو جو بہترین ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ بتحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ باخبر ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کو ان کا ضامن بنا کر نہیں بھیجا۔ اور اے رسول، آپ کا رب آسمانوں اور زمین کی موجودات کو بہتر جانتا ہے، اور بتحقیق ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، پس وہ تم سے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی، کیونکہ آپ کے رب کا یہ عذاب یقیناً ڈرنے کی چیز ہے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ یہ بات کتاب تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور نشانیاں بھیجنے سے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے اسے جھٹلایا ہے۔ اور مثلا سمود کو ہم نے اونٹنی کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا جاتا ہے۔ اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہا مجھے بتاؤ یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو قلیل تعداد کے سوا میں اس کی سب اولاد کی جڑیں ضرور کاٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کے لیے جہنم کی سزا ہی یقیناً مکمل سزا ہے۔ اور ان میں سے تو جس کو اپنی آواز سے لغزش سے دوچار کر سکتا ہے اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدوں میں لگا رکھ، اور شیطان سوائے دھوکے کے انہیں اور کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ میرے بندوں پر تیری کوئی بالادستی نہیں ہے، اور آپ کا پروردگار ہی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل روزی تلاش کرو۔ اللہ تم پر یقیناً نہایت مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سوائے اللہ کے جن کو تم پکارتے تھے وہ سب ناپید ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑنے لگتے ہو،
اور انسان بڑا ہی ناشکرا ثابت ہوا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے خائف نہیں ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی چلا دے؟ پھر تم اپنے لیے کوئی ضامن نہیں پاؤ گے۔ آیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلا دے، پھر تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے؟ پھر تمہیں اپنے لیے اس بات پر ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ اور بتحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی۔ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اور اے رسول، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں۔ اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب چکھا دیتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا دستور ہے جو ان تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز قائم کرو، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز ملائکہ کے حضور کا وقت ہے۔ اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو۔ یہ ایک زائد عمل صرف آپ کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور یوں کہیے، پروردگارا، تو مجھے ہر مرحلے میں سچائی کے ساتھ داخل کر، اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اور اپنے ہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ اور کہہ دیجئے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا۔ اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے، ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے، روح میرے رب کے امر سے متعلق ایک راز ہے، اور تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سب سلب کر لیں، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے۔ آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے، اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو لوگوں کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹ گئے اور کہنے لگے، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو شگافتہ کر کے ایک چشمہ جاری نہ کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں جاری کریں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ خود آپ کا زعم ہے، یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو
یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے ایسی کتاب اپنے ساتھ اتار نہ لائیں جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو اس پر ایمان لانے میں اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے بس رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر ان پر نازل کرتے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں کا حال یقیناً خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی اللہ ہدایت کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں پائیں گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندے منہ، اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب آگ فرو ہونے لگے گی تو ہم اسے ان پر اور بھڑکائیں گے۔ یہ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے خلق کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے تو تم خرچ کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان بہت تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں۔ یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمان اور زمین کے پروردگار نے ہی بصیرت افروز بنا کر نازل کیا ہے، اور اے فرعون میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پس فرعون نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں زمین سے ہٹا دے، مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ ہی غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لے آئیں گے۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اسی حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اور اے رسول ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے تم خواہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے جب یہ پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو یقیناً وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہوا۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اللہ ان کا خشوع مزید بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اور آپ اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اور کہہ دیجئے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ ناتواں ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کرے، اور اس کی بڑائی کما حق ہو بیان کرو۔ بنام خدائے رحمان رحیم، ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کجی نہ رکھی، نہایت مستحکم ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرے، اور ان مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں تنبیہ کرے جو کہتے ہیں
کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا علم نہ انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بڑی جسارت کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اس پر جو کچھ ہے اسے ہم کبھی بنجر زمین بنانے والے نہیں ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے۔ ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ پس انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری یہ بات نامعقول بات ہوگی۔ ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے؟ پس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ سرپرست و رہنما نہ پائیں گے۔ اور آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں اور ان کی دہشت آپ کو گھیر لے۔ اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو۔ پس تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں پلٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ ہے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ نے کہا، ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے، جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا۔ وہ کہنے لگے، ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دیجئے، میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں سطحی گفتگو کے علاوہ کوئی بحث نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں۔ اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے،
اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں اور کہہ دیجئے امید ہے میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا۔ آپ کہہ دیجئے ان کے قیام کی مدت اللہ بہتر جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی غیبی باتیں صرف وہی جانتا ہے۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اے رسول، آپ کے پروردگار کی کتاب کے ذریعے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دیں۔ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے۔ اور اے رسول، اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں محدود رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی آرائش کے خواہش مند ہیں اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اور کہہ دیجئے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیرے میں لے رہی ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بدترین مشروب اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ہم نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ سونے کے کنگنوں سے مزین ہوں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑوں میں ملبوس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ثواب ہے اور خوبصورت منزل۔ اور اے رسول، ان سے 2 آدمیوں کی ایک مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور دونوں کے درمیان کھیتی بنائی تھی۔ دونوں باغوں نے خوب پھل دیا اور ذرا بھی کمی نہ کی، اور ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کی اور اسے پھل ملتا رہتا تھا۔ پس باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہو جائے گا، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کے حضور پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا، کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک معتدل مرد بنایا؟ لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، پس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گرا پڑا دیکھ کر اس سرمائے پر کف افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا، اور کہنے لگا، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے عیاں ہوا کہ اقتدار تو خدائے برحق کے لیے مختص ہے، اس کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا انجام اچھا ہے۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں، یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی روئیدگی گھنی ہو گئی،
پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ صاف میدان دیکھیں گے، اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ صف در صف تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں خلق کیا تھا، بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے! اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا، بلکہ سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ تو کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ انہیں بلائیں گے، لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا، سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا، یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اور ہم پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں، اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو ان گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا تھا، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ اور اب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا رحمت کا مالک ہے، اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے چیر کر سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے۔ جوان نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے شیطان کے سوا کوئی نہیں بھلا سکتا کہ میں اسے یاد کروں، اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔
موسیٰ نے کہا یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطے علم میں نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ سے ذکر نہ کروں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں، یا آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا ہے؟ اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہوئی ہے آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے واقعی برا کام کیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔